المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة بمدينة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. دینی بھائی اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. محترم حضرات، اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے لیے ایک عظیم انعام ہے. جب بچہ پیدا ہو تو اس کی سب سے پہلی عزت و تکریم اور اس کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کا اچھا اور بہتر نام رکھا جائے، کیونکہ اچھے اور بہتر نام سنتے ہی دل میں ایک اچھا مقام پیدا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اچھے نام رکھنے اور تجویز کرنے کا مقصد محض تعین اور پہچان نہیں، بلکہ اس سے مذہب کی پہچان ہوتی ہے، دین کے لیے علامت اور شعار ہے، فکر و عقیدہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے شریعت نے اچھے نام رکھنے کی تلقین کی اور ایسے ناموں سے منع کیا ہے جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناگوار ہوں یا جن سے شرک کی بو آتی ہو. محترم حضرات و خواتین، یہاں پر آج آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ بتلانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ عبد النبی، عبد الرسول یا عبد المصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے. یہ نام عام طور پر تو نہیں، لیکن بعض لوگ اس نام کو عبد الرسول یا عبد النبی یا عبد المصطفیٰ کا نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبد ایک مشترک لفظ ہے جس کے معنی عابد یعنی عبادت گزار کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ خادم اور غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب عبد کی اضافت اور نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب خادم اور غلام ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور میں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہ سورۃ نور آیت نمبر 32 میں ہے. اور تم میں جو مرد بغیر بیوی کے اور جو عورتیں بغیر شوہر کے ہوں ان کی شادی کر دو، اور اپنے نیک ایماندار غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دو. یہاں پر عباد کی نسبت کم کی ضمیر کی طرف، کس کی طرف ہے؟ کم، عبادکم جو ہے کم کی جو ضمیر ہے اس کی طرف ہے. لیکن آپ یہ جان لیں کہ نام اور تسمیہ کی جگہ پر عموماً یہ لفظ عبادت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس لیے ایسے مواقع پر اس کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، یعنی شرک کی بو آتی ہے. صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام میں نے ابھی بتلایا آپ کو کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ان دونوں ناموں میں لفظ عبد کی اضافت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رحمان کی طرف، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. لیکن وہ اسما جس میں عبد کی اضافت غیر اللہ کی جانب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب کوئی صحابی آیا اور ایسا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً آپ نے اس کو بدل دیا. اس کی مثال آپ لے لیجئے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ عبد الکعبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ رکھ دیا. کیا زمانے جاہلیت میں تھا؟ عبد الکعبہ تھا.
اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد شمس سے بدل کر کے عبد الرحمن نام رکھ دیا. عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی ہیں، کون نہیں جانتا. ان کا نام بھی پہلے کیا تھا؟ عبد عمرو تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام بھی عبد الکعبہ ہی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی بدل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا. محترم حضرات و خواتین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبد کی اضافت اسماء میں یعنی ناموں میں جب غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ لفظ عبادت کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا تھا. یہی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس کہ جتنے بھی صحابہ آئے اور جن کے نام میں عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرکیہ نام ہے، اور اگر ان کو شرکیہ نہ سمجھا جائے تو پھر ان میں شرک کی بو ضرور موجود ہے. اور سب سے بڑی دلیل ہماری اور آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ شرک کی اقسام میں سے ایک یہ تھی کہ لوگ اپنی اولاد کے نام عبد العزیٰ اور عبد الشمس وغیرہ رکھتے تھے، اور بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ناموں کو عبد العزیٰ یا عبد الشمس سے بدل کر کے کیا رکھا؟ عبداللہ اور عبد الرحمن وغیرہ رکھا. اسی طرح سے حنفی علماء کرام میں سے ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں کہ عبد الحارث اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنا جائز نہیں، اور لوگوں میں یہ جو رائج ہے یہ نام اس کا کوئی اعتبار نہیں. بعض لوگ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے یہ استدلال کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اس سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کہیں کہ اے میرے بندو. میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیں یہ استدلال بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ حکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں اے میرے بندو. اس کی تفسیر کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے، مشہور مفسر امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ امید بھری آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی. بندوں کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ کہیے میرے بندے، نہیں، یہاں پر بندوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہاں یا عبادی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اسی طرح سے یہ استدلال قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہیں تم میرے عبد بن جاؤ. اور صحیح مسلم کی روایت اس کی مزید وضاحت سے، صحیح مسلم کی روایت سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یقولن احدکم عبدی و امتی. ہرگز تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ اور میری بندی. تمہارے سب مرد اللہ کے بندے ہیں. لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے سب مرد اللہ کے بندے ہیں اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. بلکہ یوں کہو، کیا کہنا چاہیے؟ میرا غلام، میری باندی، میرا خادم، میری خادمہ، یہ کہنا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ نادانی میں بولتے ہیں میرا بندہ جا رہا ہے، یہ میرا بندہ سامان لے جا رہا ہے، میرے بندے کو سامان دے دیجئے. میرے بھائی اور دوستو یہ بولنا غلط ہے. اگرچہ اس کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہماری زبان پر یہ لفظ چڑھا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. میرا بندہ جا رہا ہے یا آپ کا بندہ آ گیا، یہ غلط چیز ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں غیر اللہ کی عبودیت سے منع کرتے رہے اور
عبد العزا، عبد الکعبہ، عبد الشمس جیسے ناموں کو بدلتے رہے ہیں، لہذا عبد النبی، عبد الرسول یا عبد المصطفیٰ وغیرہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔